آج میں آپ کو اس خاتون MNA سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ مولانا حضرات جنہوں نے شروع میں کہا کہ کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، کوئی پیسے مل رہے ہیں، اس ٹائم مجھے موت زیادہ گوارا تھی بجائے یہ کہ کوئی یہ کہتا کہ رومینہ بک گئی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج میں آیا ہوں دوسری مرتبہ MNA بننے والی رومینہ خورشید عالم کے گھر، جنہوں نے کتنی مشکل دیکھی اپنی زندگی میں اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کیا ہے اور ان کی زندگی کی جو مشکلات کی کہانی ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ آپ اسلام قبول کر لیتی ہیں اور اسلام کی طرف آ جاتی ہیں، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور اتنی زندگی گزارنے کے بعد یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ اتنی زندگی گزارنے کے بعد دیکھیں، لمحہ تو کوئی بھی تبدیلی کا ہو سکتا ہے۔ یہ جو فیصلہ تھا میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی میرا فیصلہ تھا، یہ ایک چیز ہونی تھی، میرے رب کو منظور تھا اور یہ تبدیلی میری زندگی میں ایک آنی تھی۔ تو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک کوئی لمحہ ہوتا ہے اور وہ لمحہ آیا اور سر کر گیا۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اس طرف آنے سے پہلے بھی درود وغیرہ کا ورد کرتی تھی۔ یہ میں نے جیسے پچھلے سال جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا، تو اس میں میں نے بتایا کہ میری ایک دوست تھی، ان کو میری چونکہ کچھ ایشوز چل رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگر آپ پڑھ سکیں، تو انہوں نے مجھے سکھایا، میں نے پڑھا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو ظاہر ہے وہ ایک کنٹینیوٹی اس کی رہتی تھی، سارا دن میں مطلب ہاتھ میں کاؤنٹر تسبیح جو ہے وہ ہوتی تھی، اور وہ تسبیح مجھے ثانیہ عاشق جو ہیں ہماری MP جی انہوں نے دی، اور وہ ایک وہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہ کرتے کرتے پھر کب وہ لمحہ آیا، وہ دیٹ واز لائک پچھلے رمضان میں جو ہے وہ پھر میں نے اس کو پراپرلی امبریس کیا اسلام کو۔ یہ جب ہو گیا فیصلہ، اس کے بعد پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے خود بتایا یا کیسے؟ اس سے پہلے جب فیصلہ ہو گیا تو اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی جو ہے ان سے بات کی، اپنی بیٹیوں سے بات کی، اور میری جو فیملی میں لوگ تھے ان سے بات کی، تو آف کورس جو ان کا ریاکشن تھا وہ ایک بڑا نیچرل تھا، اور ان میں سے ظاہر ہے کوئی بھی خوش تو نہیں تھا، ناراض بھی تھے، اور آج بھی ظاہر ہے میری ساتھ اس طرح سے وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میری بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ ساتھ سے مراد یہ کہ انہوں نے یہ پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی میرے ساتھ ڈیولپ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جیسے صحیح لگتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیان میں تو آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ وہاں پہ جب آپ نے یہ کوشش کرنا چاہی تو پھر مشکل بھی آئی۔ جی، وہ مشکل جو آئی وہ یہ تھی کہ جس طرح کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر اسلام قبول کرنا بہت آسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے جب ایک دو لوگوں جو کچھ حضرات تھے مولانا، ان لوگوں سے رابطہ کیا، تو ان کے جو سوالات تھے فاروق وہ اس قسم کے تھے کہ شاید مجھے لگا کہ شاید کوئی بہت میں نامناسب بات کرنے جا رہی ہوں، یا اس میں جس طرح سے ان کا انداز تھا کہ کیا آپ کا اس میں کوئی سیاسی فائدہ ہے، مالی فائدہ ہے، یا آپ کو کوئی اس طرح سے ایک لمبی جو ہے وہ تفصیل تھی، اور میں یہ بات اس لیے زیادہ اس پہ نہیں کر رہی کہ کوئی مطلب I don't want anyone to take it in a negative impact، کیونکہ آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ چیزوں کو آج بھی بہت زیادہ بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جو قرآن کی روح سے ہم پڑھتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا رب کرے کہ پاکستان میں جو روشنی قرآن کی ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ پھیل سکے، اور کیونکہ اسلام ایک بہت لبرل، روشن خیال مذہب ہے جو بہت آسان ہے، اور اس میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں تو اس میں جگہ جگہ لکھا گیا ہے کہ اور تمہارے لیے اس کو آسان کر دیا گیا۔ مختلف کیا ہوا آپ کی زندگی میں؟ پہلے کیا تھا اور اب کیا تھا؟ آپ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تو فیل کرتی ہیں۔ فاروق، ڈفرینٹ تو بہت کچھ ہوا، بہت کچھ آپ کے بہت سارے مطلب اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو میرا رب کے ساتھ تو یہ نہیں میں کہوں گی کہ میں کوئی بہت رب کی مطلب
क्लोज़ या ऐसे तो मैं नहीं कह सकती, ये तो रब की ज़ात जानती है, लेकिन ये ज़रूर रहा है कि मैं ये ज़रूर समझती हूँ और मुझे अपने अंदर एक ये खुशी हमेशा से रही है कि मेरा रब मुझे बहुत प्यार करता है। मुख्तलिफ जो हुआ वो ये कि एक तो जो बहुत बड़ा चेंज आया, ज़ाहिर है आपका वो जो पुराना सिलसिला होता है, आपका घर, आपके रिश्ते, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़ व क़ारब सब जो हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा चेंज दुनियावी तौर पर आया, आपका जो सब कुछ होता है वो आपका नहीं रहता। लेकिन मैं पुरसुकून हूँ रब की हजूर में, उसकी जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है कि रब की ज़ात ने सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दी है, एक सुकून भी है, मुझे कोई परेशानी नहीं, सुकून क़ल्ब जो है वो मौजूद है। और मुझे कल भी यकीन था, आज भी यकीन है कि मेरा रब जो है वो मुझसे प्यार करता है और हर मुश्किल में से मुझे मेरे रब ने यूँ निकाला, जैसे वो कहते हैं ना मक्खन में से बाल। और जहाँ बहुत सारे लोग चले गए वहाँ मेरे रब ने मुझे कुछ ऐसे लोगों से नवाजा जो कि शायद किसी फरिश्ते उससे कम नहीं। आप मुश्किलात से लड़ने वाली खातून है। आप जब सेनेट का वोट था तब क्या हुआ था, तब आप किस तरह से आई थी? सेनेट का वोट, अच्छा ये भी आपको पता है, सारी खबरें आपके पास। मुश्किलें तो देखिए मैं क्या उन बातों का जिक्र करूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके पास तो अब घर बार नहीं है, या मतलब बहुत, मैं आई डोंट वांट टू साउंड कोई उस तरह से, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब इसके पास बहुत कुछ जो दुनियावी ज़रूरतें हैं या नीड्स ऑफ द लाइफ हैं वो नहीं है, तो शायद हम इस तरह से कुछ कहें तो हो जाए। तो मैंने कल भी यही बात थी, आज भी यही बात है कि मेरा रब वो जो सबको देता है, तो अगर उसको ये पता है कि मैंने इतने बड़ा फ़ैसला लिया है, इतनी बड़ी ज़िंदगी में कदम उठाया है, तो वो सबसे बेहतर जानता है। और मैंने हमेशा रब से कहा है कि रब तू मुझे मेरे मुताबिक नहीं, जो मेरी ज़रूरतें हैं, जो मेरी ज़िंदगी में कमियां हैं, तो उनको अपने मुताबिक अता कर। तो मैं रब की बहुत मशकूर हूँ। और मैंने हमेशा पहले भी यही बात थी और आज भी कि मैं अगर इस रास्ते पर आई हूँ, तो अगर मैंने पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया या पहले रुमीला नहीं कभी कमज़ोर पड़ी, तो अब कैसे कमज़ोर पड़ सकती है। तो दरमियान में सेहत का मसला आया था और बड़ा खौफनाक आया था, वो क्या था? मुझे हार्ट का इशू हुआ था और आई वॉज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, आई वॉज़ इन CCU। और वहाँ पर फ़र्क, वैसे आप काफ़ी रिसर्च इंटरनल करके आए हैं, ये बातें तो सबको नहीं पता, लेकिन चलें अब आपने कर ली। वहाँ पर ये हुआ कि वो जब जॉइंट सेशन हुआ उसमें वोट ज़ाहिर सबने देना था, तो मैं आई वॉज़ फाइन, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी सुबह में, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो पार्लियामेंट की डिस्पेंसरी थी मैं वहाँ पर गई और मैंने उनसे कहा कि जी मेरा BP चेक कर दें। तो माई ब्लड प्रेशर वॉज़ वेरी हाई, इट वॉज़ ऑलमोस्ट लाइक वो शूट कर चुका हुआ था। मैंने फिर एक फ़ोन किया अपने कोलीग्स को और मैंने उनसे कहा कि कोई भी अगर ऐसी कोई ज़रूरत है, मैं इस हालत में हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं हुआ था, कोई मेरे साथ था भी नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई ऐसी बात हो तो प्लीज़ मुझे बता दे। तो उनमें से मुझे एक जो है ज़ाहिर है भाई भी है, वो मेरा बहुत मुखलिस, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ। फिर मैंने अपनी एक दोस्त जो है मीरा, उसको फ़ोन किया, वो भी मेरे साथ इस जर्नी में रहीं, और मैंने उनको कहा कि मीरा मुझे कुछ हो रहा है, अगर तो मैं मर गई तो फिर मेरे दफनाने का कुछ कर लेना। लेकिन बाद में मेरे जो दोस्त ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम मरी तो हम तुम्हें अच्छे से दफना लेंगे। तो मैंने कहा मोती है कि फूल ज़रूर डालना। सो इट वॉज़ लाइक क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी, देखो फ़ारूक, इंसान जो है वो हर हाल में जी सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो खुदार, मैं अपने आप को कोई प्रेज़ तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन खुदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वफादारी पे सवाल उठाए जाते हैं। बिल्कुल, वफ़ादारी पे ही तो सवाल उठाए जाते हैं, बेवफाओं को कौन पूछता है, वो तो बस हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे ख़्याल में ये इम्तिहान भी होता है आपका, और मुश्किलें इतनी आती हैं कि आसान हो जाती है, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क उससे नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि उस टाइम मेरे लिए मुझे मौत ज़्यादा गवारा थी, बजाय ये कि कोई ये कहता कि रुमीना बिक गई। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये ख़ास तौर पर लोगों ने कहा जी सियासी फ़ायदा तो नहीं इसमें भी आपका। मैं आपको चाहता हूँ कि आपके मुंह से ये क्लियर हो कि आप
یہ جو اسمبلی کی نشست ہے یہ خواتین کی نشست ہے, یہ اقلیتی نشست نہیں ہے, اور اس پہ آپ آئی کس طرح, سفر کیا ہے آپ کا, صرف مختصر؟ فاروق, یہ ہے کہ میں نے 2005 میں پالیٹکس کو جوائن کیا تھا, اور میں اس کے بعد چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ظاہر اقلیت سے تھا, مجھے جو ہے وہ کہا گیا کہ وی وانٹ ٹو میک یو پریزیڈنٹ فار منورٹی ونگ وچ آئی ہیو ریفیوزڈ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اتنی ہی پاکستانی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہوں جتنا کوئی بھی پاکستانی, کوئی مسلم پاکستانی بھی ہوتا, کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ 25A کے تحت جو رول ہے اس کے تحت ہم سب ایکول ہیں, اور پاکستان سب کا. میں یہ نہیں سمجھتی کہ کسی کے پاس یہ تھرمامیٹر ہے کہ کوئی یہ جج کر سکے کہ کوئی اقلیتی ممبر جو ہے یا اقلیتی پاکستانی جو ہے وہ زیادہ پاکستانی ہے اور کوئی مسلم کم ہوگا. سو یو نو دس از انٹائرلی اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. تو میں اس میں نہیں آئی, لیکن بہرحال کرتے کرتے یہ ہوا کہ 2008-9 میں مجھے جنرل سیکرٹری آف یوتھ ونگ گوجرانوالہ کا بنایا گیا. اس میں نے جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا, ہم لوگوں نے کافی محنت کی, کام کیا, اور اس کام کے سلسلے میں یہ ہوا کہ الیکشن کا ٹائم آیا. مریم بی بی نے جو ہے وہ ان تک میری کاوشیں جو ہیں وہ پہنچی, اور 2013 کے الیکشن میں جو ہے مجھے اپلائی کرنے کے لیے کہا گیا. میں نے اپلائی کیا, اور اس میں جب میں نے اپلائی کیا تو مجھے جو سلیکشن ہوئی اس ٹائم میرا آخری نمبر تھا, 23واں نمبر. یہ بہت ضروری ہے بتانا, لیکن یہ خواتین کی نشست پہ تھا, اس میں بالکل کوئی منورٹی کی سیٹ نہیں تھی. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا نمبر ہے کہ 23واں نمبر اور پاگلوں والی حرکت, لو تم نے تو آئے گا کہ نہیں. تو میرا اس ٹائم ایک ہی بات تھی, کیونکہ میں ہمیشہ اپنے رب کی ہر حال میں شکر گزار ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کروڑوں کی آبادی میں کچھ لوگ جو سلیکٹ ہوں, ہزاروں نے اپلائی کیا ہوگا, 1000 میں سے کچھ 100 میں سے 23 لوگ, تو میں تو اپنے آپ کو بہت بلیس سمجھتی تھی. اور مجھے یاد ہے آج بھی وہ اپنی بات کہ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ کیا پتا میرے پیچھے اور کتنے آ جائیں, اینڈ اٹ واز جسٹ رینڈم, آئی جسٹ سیڈ اٹ. اور اس کے بعد الحمدللہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو کہ اس کے بعد 16 لوگ اور آئے تھے. اور اس کے بعد پھر میرے رب کی ذات کا کرم ہے, کیونکہ میں ایک بالکل ہمبل فیملی سے میرا تعلق رہا, اور میری کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی, کوئی سپورٹ نہیں تھی, نہ ایسا کوئی میرا کسی سے رشتہ تعلق داری تھی. تو میں اپنے کام اور اپنی محنت جو ہے اس سے آگے آئی, اور اس وقت ظاہر ہے جس طرح میں نے کام کیا, اور اس کے بعد جو تھرو آؤٹ 5 سال ہیں ان میں نے بھرپور محنت بھی کی, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ رومینہ, کیونکہ تاریخ کا حصہ تو آپ رقم ہو جاتے ہو فاروق, لیکن بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو یاد بھی کرے کہ آپ نے کام کیا. تو اس میں نے کچھ کام ایسے کیے, اور اللہ کا احسان ہے کہ دوسری دفعہ جب آیا یہ سلسلہ الیکشن کا دوبارہ آیا تو میں ٹاپ 10 میں تھی. تو میرے لیے یہ رب کی ذات کا ایک بہت بڑا احسان ہے, اور میں اقلیت کی نشست پہ نہ پہلے تھی نہ اب تھی. ایک بات کہ کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں کہیں رہ جاتی ہے اور آپ دنیا والوں سے کہنا چاہیں؟ مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے اس بات سے, اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی جانتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا تو وہ ایک اس کھوج میں رہتے ہیں کہ کیوں کیا. کوئی تو وجہ ضرور ہوگی, کوئی تو شادی کر لی ہوگی, کوئی کچھ ہوا ہوگا, کیونکہ ایسے تو ہو نہیں سکتا. تو یہ چیز تکلیف مجھے ضرور دیتی ہے. یہ مجھے اس بات سے بھی کہیں زیادہ تکلیف اب ضرور دیتی ہے کہ وہ لوگ جو وہ مولانا حضرات جنہوں نے شروع میں کہا کہ کیا مقصد ہے, کیا فائدہ ہے, کوئی پیسے مل رہے ہیں, کہ مطلب آپ اگر منورٹی کی سیٹ پہ رہتے تو وہ آپ کے لیے زیادہ, کیونکہ آپ بہت 342 میں سے اگر 10 لوگ اقلیتی سیٹ پہ ہیں تو وہ زیادہ دے کون گیٹ دا بینیفٹ اور وٹ ایور. لیکن خیر مجھے تو تب بھی میں نے کبھی اس چیز کو ایز اے کارڈ یا وومن کارڈ بھی نہیں یوز کیا. میں نے آئی آلویز بلیو آن جینڈر ایکویلٹی. تو مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے, اور میں ہمیشہ یہ اب ضرور کہتی ہوں کہ خدا را کسی کو جج نہ کریں, کیونکہ اگر آپ جج کرنے پہ آئے تو میرے رب کی تو ایک ذرا سی مار نہ سہی جائے گی. تو اس لیے ایسا مت کریں, کیونکہ لائف از اے کارما. جو آپ کسی کے لیے بیجیں گے وہ آپ کے آگے کب کس لمحے آ جائے, یو نیور نو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.